ایک سوال آیا کہ دو لڑکے ایک لڑکی کے ساتھ لگے ہوئے تھے. ایک وکیل نے سوال کیا, اس کا جواب ابھی دے دیتا ہوں میں. دو لڑکے ایک لڑکی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, تینوں غیر مسلم ہیں. اب وہ لڑکی جو ہے ان دونوں لڑکوں میں سے کسی سے پریگننٹ ہو گئی, وہ حاملہ ہو گئی. اتفاق سے تینوں مسلمان ہو گئے. اب اور دونوں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ بچہ کس کا ہے. معلوم ہو جاتا ہے ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد کہ یہ بچہ کس کا ہے. لیکن شادی کس سے کرے؟ شادی لڑکی جس کو پسند کرے, دونوں چاہ رہے ہیں نا, لیکن لڑکی جس کو پسند کرے دونوں میں سے کسی ایک سے شادی کر لے. جائز ہے, کر سکتے. یہ بچہ کس کا ہے؟ ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد بھی اگر معلوم ہو جائے کہ دونوں میں سے اس کا ہے تو اس کا بچہ نہیں مانا جائے گا, اس کی وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہوگا. جی نہیں, وہ پرورش نہیں کرے گا اس کی, اس کا بچہ ہے ہی نہیں وہ, اگرچہ ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد معلوم ہو جائے. اس لیے کہ حدیث ہے الولد للفراش وللآخر حجر, یہ جو بچہ ہے یہ باپ کا نہیں ہے, ماں کی وراثت میں اس کو حصہ ملے گا, باپ کی وراثت سے اس کو حصہ نہیں ملے گا. اس لیے کہ لڑکا ولد الزنا ہے, اور ولد الزنا کا باپ کی وراثت میں حصہ نہیں ہوتا. تو یہ بچہ ماں کے ساتھ رہے گا. وہ لڑکا انکار کر سکتا ہے, ٹھیک ہے میرا بیٹا ہے, لیکن شریعت کہتی ہے کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, اس کے پالنے کا, اس کے کھلانے پلانے کا, میری وراثت میں اس کا حصہ بھی شریعت نے نہیں دیا ہے. ولد الزنا کا حصہ شریعت میں وراثت میں نہیں دیا گیا ہے. جی اچھا, اس کی کوئی نظیر ہے؟ جی ہاں, امام ابو عبید بسند حسن ایک روایت لائے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک لڑکے نے ایک لڑکی کے ساتھ زنا کر لیا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, دور خلافت میں, اور وہ لڑکی حاملہ ہو گئی. حضرت عمر نے پہلے لڑکے کو بلایا اور اس کو کوڑے لگوائے اس کو, اور لڑکی کا جب وضع حمل ہوا, بچہ پیدا ہو گیا, تو لڑکی کو بلا کر کے لڑکی کو بھی کوڑے لگائے گئے. اور اس کے بعد حضرت عمر نے اس لڑکے سے کہا کر لے, اس سے شادی کر لے. اس نے انکار کر دیا, بولے میں نہیں کرتا, میں نہیں کروں گا اس سے. تو حضرت عمر کا اس لڑکے سے یہ کہنا کہ شادی کر لے, اس کا مطلب یہ ہے, وہ جو ابھی مسئلہ میں نے بتایا کہ اس لڑکی سے کوئی بھی شادی کر سکتا ہے, دونوں لڑکوں میں سے جنہوں نے زنا کیا اس کے ساتھ, کوئی بھی اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. بچے کا معاملہ ہے, بچے کا کوئی ذمہ دار نہیں, بچے کا ذمہ دار صرف اور صرف ماں ہے, اس کی وراثت سے اس کو حصہ ملے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے پر امام ابن حزم رحمہ اللہ نے بڑا پیارا تبصرہ کیا ہے کہ اول من تہون الزانیۃ علیہ الذی یزنی بها, کہ سب سے پہلے زانیہ عورت جس کی نگاہ سے گرتی ہے وہ اس کا بوائے فرینڈ ہوتا ہے. کیا بات, تب بہترین تبصرہ ہے. نہیں کرتا شادی میں, تو سب سے پہلے زانیہ جس کی نگاہ سے گرتی ہے, سب سے پہلے وہ اس کا بوائے فرینڈ ہوتا ہے, اس کی نگاہ میں سب سے پہلے گر جاتی ہے. کبھی میرے ساتھ رہی, کسی کے ساتھ بھی رہ سکتی ہے, میں نہیں کرتا اس سے شادی. لہذا عورتوں کو عفت مآب ہونا چاہیے. ہماری مائیں اور بہنیں غور سے سنیں, اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم کی بڑی تعریف فرمائی, بار بار ان کی عفت کا تذکرہ ہوتا ہے. کنواری ہیں لیکن اپنی عفت کی حفاظت کی بار بار اللہ تبارک و تعالی ان کی تعریف کرتا ہے. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ جواب دے دو گے نا. وہ لڑکا وارث نہیں ہوتا, وہ باپ کا, وہ ماں کی وراثت میں اس کو حصہ ملے گا. ولد الزنا کا باپ ذمہ دار نہیں ہوتا.